السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شہزادہ بہرام۔ زخام جادوگر کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ انتہائی خوفناک شکل و صورت کا جادوگر تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر ایک چھوٹی سی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس نے پیڑ پر زرد رنگ کا دھاری دار کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے کمر پر گہرے نیلے رنگ کا کپڑا چادر کی طرح باندھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بے حد بڑھے ہوئے تھے اور اس کے کاندھوں سے بھی نیچے لٹک رہے تھے۔ اس نے گردن میں ایک ہار پہنا ہوا تھا جس میں زرد رنگ کے 3 موتی تھے۔ زخام جادوگر کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر بہت خوفناک اور سرخ تھیں۔ اس کے چہرے پر باریک مونچھیں تھیں جو اس کی ٹھوڈی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے شمال کی طرف سرخ پہاڑیوں کے عقب میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت جادوئی محل بنا رکھا تھا جہاں وہ اپنے غلام دیووں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بے حد ظالم، بے رحم اور شیطان صفت جادوگر تھا۔ انسانوں پر بے پناہ ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات پر بھی اپنی طاقت کا رعب جمانے کے لیے ان پر بھی ظلم کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس بے پناہ جادوئی طاقت تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے طلسم ہوشربا کا وزیر بنانے کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن زخام جادوگر نے انکار کر دیا تھا کہ وہ آزاد اور کھلے ماحول میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور جب بھی انہیں اس کی ضرورت پڑے گی وہ حاضر ہو جائے گا۔ 6 روز پہلے زخام جادوگر کسی کام سے کہیں جا رہا تھا کہ جنگل سے گزرتے ہوئے جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا نام شہزادی مہرین تھا۔ اس کے سر پر نیلے رنگ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں میں زرد رنگ کے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام شہزادہ بہرام تھا۔ وہ نیلے رنگ کی قمیض اور زرد رنگ کی شلوار میں ملبوس تھا۔ اس نے سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو اس کی کمر تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادہ بہرام نے پاؤں میں چمڑے کے لمبے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ زخام جادوگر نے نوجوان کے بارے میں معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا نام شہزادہ بہرام ہے اور شہزادی مہرین اس کی بہن تھی اور اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ شہزادی مہرین اتنی خوبصورت تھی کہ وہ زخام جادوگر کو بہت پسند آئی اور اس نے سوچا تھا کہ وہ شہزادی مہرین کو اغوا کر کے اپنے محل میں لے جائے گا تاکہ وہ اس سے شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکے۔ چنانچہ وہ یکدم شہزادی مہرین کے سامنے آ گیا تو شہزادہ بہرام اور شہزادی مہرین اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ زخام جادوگر نے شہزادی مہرین کو اغوا کرنا چاہا تو شہزادہ بہرام نے نیام سے تلوار نکال کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اس قدر اچانک اور کامیاب تھا کہ اس کی تلوار نے زخام جادوگر کے بازو پر گہرا زخم ڈال دیا تھا۔ زخم دیکھ کر زخام جادوگر بہت غضبناک ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو جادو کے ذریعے شہزادہ بہرام کو بھیانک سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادہ بہرام کو سزا کے طور پر ساری زندگی اپنے محل کے تہہ خانے میں قید رکھے گا اور اس کی بہن شہزادی مہرین سے شادی کر لے گا۔ چنانچہ اس نے منتر پڑھ کر ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اب شہزادہ بہرام اس کے تہہ خانے میں قید تھا جبکہ شہزادی مہرین محل کے ایک کمرے میں قید تھی اور اس کی حفاظت پر 3 کنیزیں مامور تھیں تاکہ شہزادی مہرین اس کے محل سے فرار نہ ہو سکے۔ زخام جادوگر نے شہزادی مہرین کو شادی کے لیے منانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ زخام جادوگر نے اسے کہا تھا کہ جب تک وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی وہ کبھی بھی اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ زخام جادوگر اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ شہزادی مہرین کو شادی کے لیے کیسے راضی کرے۔ وہ اگر چاہتا تو اس سے زبردستی شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ جادوئی اصول کے مطابق اگر اس نے شہزادی مہرین سے زبردستی شادی کی تو اس کا تمام جادو ختم ہو جائے گا اور وہ ایک عام سا انسان بن جائے گا۔ اسی لمحے اس کے کمرے میں کالے رنگ کا ایک دیو داخل ہوا جس کے سر پر بیلوں کی طرح 2 مڑے ہوئے سینگ تھے۔ زخام جادوگر کالے دیو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا بات ہے کالے دیو؟ زخام جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ آقا، آپ سے کوئی جکاٹا جادوگر ملنے آیا ہے، کالے دیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو زخام جادوگر جکاٹا جادوگر کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ او جکاٹا جادوگر، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ زخام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، جکاٹا جادوگر نے بتایا ہے کہ وہ وادی طلسم سے آیا ہے اور اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ کالے دیو نے اسی لہجے میں بتایا۔ تو وادی طلسم کا نام سن کر زخام جادوگر چونک پڑا کیونکہ وادی طلسم میں اس کے کئی رشتہ دار
اور دوست جادوگر بھی رہتے تھے جن سے ملنے وہ کئی بار وادی طلسم میں جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، زخام جادوگر نے کہا تو کالا دیو پلٹا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک ادھیڑ عمر جادوگر داخل ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا، اس کے سر کے بال بڑھے ہوئے تھے، اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ اس نے زخام جادوگر کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو جاکاٹا جادوگر، زخام جادوگر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو جاکاٹا جادوگر تخت کے قریب پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنے آئے ہو؟ زخام جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زخام جادوگر، تمہیں میرا نام تو معلوم ہو گیا ہے، میں نے تمہاری شہنشاہ افراسیاب سے بہت تعریف سنی ہے کہ تم بہت طاقتور، ذہین اور ہوشیار جادوگر ہو۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ میں نے پہلے شہنشاہ افراسیاب سے بات کی تو انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا کہ تم میرا کام کر سکتے ہو۔ جاکاٹا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کام؟ کیسا کام؟ زخام جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ زخام جادوگر، میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بھاکو جادوگر تھا۔ اس کی عمر 22 سال تھی۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا طلسم ہوشربا کا بہت بڑا اور بے شمار جادوئی طاقتوں کا مالک جادوگر بنے۔ میں نے اس کی تربیت بھی شروع کر دی تھی، مگر کچھ روز پہلے جب میں شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں گیا ہوا تھا تو دنیا کے عیار و مکار انسان امرو عیار نے طلسم ہوشربا میں آ کر میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ مجھے جب اپنے بیٹے کی موت کا علم ہوا تو میں فوراً اپنے محل میں پہنچا تو میرے بیٹے کی لاش اس کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً جادو کے ذریعے امرو کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ طلسم ہوشربا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جاکاٹا جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز رن گئی تھی اور آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ زخام جادوگر خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے بیٹے کی موت کا افسوس ہے جاکاٹا جادوگر۔ امرو عیار نے تمہارے بیٹے کو کیوں قتل کیا تھا؟ زخام جادوگر نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جاکاٹا جادوگر نے اپنے چوکے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک رومال نکالا اور اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ 2 ہفتے پہلے میرا بیٹا بھاکو جادوگر کوکاف میں اپنے ایک دوست ساشا جن کی دعوت پر گیا تھا۔ ایک دن کوکاف کی سیر کرتے ہوئے اسے وہاں ایک پری نظر آئی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس پری کا نام تتلی پری تھا۔ تتلی پری کوکاف کے بادشاہ لابوس کی چھوٹی بیٹی تھی۔ بھاکو جادوگر نے اپنے دوست ساشا جن سے کہا کہ وہ اس تتلی پری سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ساشا جن نے اسے بتایا کہ وہ تتلی پری سے شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دے، کیونکہ کوکاف میں رہنے والی پریاں جادوگروں سے ہرگز شادی نہیں کرتیں۔ لیکن بھاکو جادوگر اپنی ضد پر اڑا رہا اور وہ طلسم ہوشربا آتے ہوئے تتلی پری کو اغوا کر کے لے آیا اور اسے محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا، اور بھاکو جادوگر نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے اس سے شادی نہ کی تو وہ اس کے پر کاٹ ڈالے گا۔ تتلی پری نے پہلے تو بہت منتیں کی کہ وہ اسے آزاد کر دے، مگر میرا بیٹا بھاکو جادوگر نہ مانا۔ بالآخر تتلی پری نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کوکاف کے بادشاہ لابوس نے ساشا جن کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ تتلی پری کو میرا بیٹا بھاکو جادوگر اغوا کر کے طلسم ہوشربا لے آیا ہے، تو اس نے تتلی پری کو آزاد کرانے کے لیے امرو عیار کی خدمات حاصل کی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت شہنشاہ افراسیاب کو دینے دربار میں گیا تھا اور واپس آیا تو امرو عیار اسے قتل کر کے تتلی پری کو تہہ خانے سے آزاد کرا کے ساتھ لے گیا تھا۔ جاکاٹا جادوگر نے دوبارہ مسلسل بولتے ہوئے بتایا تو زخام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ آئے روز امرو عیار کے کارناموں کے بارے میں سنتا رہتا تھا کہ اس نے فلاں جادوگر کو لوٹ کر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ زخام جادوگر نے امرو عیار کا صرف نام سنا ہوا تھا، اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید امرو عیار بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا تھا کہ اس نے بھی تو ملک کاشان کی شہزادی مہرین اور شہزادہ بہرام کو اغوا کر کے قید کیا ہوا تھا۔ اگر امرو عیار کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ یقیناً انہیں آزاد کرانے کے لیے اس کے محل کی طرف آئے گا۔ اب تم کیا چاہتے ہو جاکاٹا جادوگر؟ زخام جادوگر نے پوچھا۔ زخام جادوگر، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور میرے بیٹے کے قاتل امرو عیار کو ہلاک کر دو۔
تمہارے ذہن میں یقیناً یہ بات بھی ہوگی کہ میں بھی تو جادوگر ہوں، اور دوسرا، میں نے طلیسم ہوشربا میں رہنے والے طاقتور اور بے پناہ جادوئی طاقتوں کے مالک جادوگروں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس اتنی جادوئی طاقتیں نہیں ہیں کہ میں عمرو عیار کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے طلیسم ہوشربا کے نامی گرامی اور طاقتور جادوگروں سے رابطہ کیا تھا، مگر سب نے عمرو عیار کو ہلاک کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سب عمرو عیار سے ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہوں۔ میں پھر شہنشاہ افراسیاب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ جاکاٹا جادوگر نے کہا، حیرت ہے، طلیسم ہوشربا کے جادوگروں نے عمرو عیار کو ہلاک کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا عمرو عیار کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ زخام جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، عمرو عیار جادوگر نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا انسان ہے، جاکاٹا جادوگر نے کہا تو زخام جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو عیار اگر جادوگر نہیں ہے تو پھر وہ کیسے جادوگروں کو ہلاک کر دیتا ہے؟ زخام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمرو عیار انتہائی عیار و مکار انسان ہے۔ اس کے پاس ایسی کراماتی چیزیں ہیں کہ جن کی بدولت کوئی بھی جادوگر اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ وہ روپ بدلنے میں بھی بہت ماہر ہے۔ وہ اس انداز میں اپنا روپ بدلتا ہے کہ اسے پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جاکاٹا جادوگر نے بتایا تو زخام جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں عمرو عیار کو قتل کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ زخام جادوگر نے پوچھا۔ اگر تم نے عمرو عیار کو قتل کر دیا تو میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دے دوں گا جو 10 صندوقوں میں بھرا ہوا ہے، جاکاٹا جادوگر نے کہا تو 10 صندوقوں کا سن کر زخام جادوگر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر طلیسم ہوشربا جاؤ، میں کل شام تک عمرو عیار کی گردن کاٹ کر تمہارے پاس لے آؤں گا، زخام جادوگر نے کہا تو جاکاٹا جادوگر کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے اور وہ اسے سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زخام جادوگر عمرو عیار کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اچانک اسے شہزادہ بہرام کا خیال آیا۔ اس نے تالی بجائی تو چند لمحوں کے بعد کالا دیو اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کالے دیو نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کالے دیو، شہزادہ بہرام کو میرے پاس لے آؤ، زخام جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو کالا دیو واپس مڑا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شہزادہ بہرام کو لے آیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ زخام جادوگر نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ آقا، شہزادہ بہرام حاضر ہے، کالے دیو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، زخام جادوگر نے کہا تو کالا دیو باہر چلا گیا۔ مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ شہزادہ بہرام نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہزادہ بہرام، کیا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ زخام جادوگر نے پوچھا تو شہزادہ بہرام چونک پڑا۔ ہاں، شہزادہ بہرام نے کہا۔ شہزادہ بہرام، اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، زخام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کام؟ کیسا کام؟ شہزادہ بہرام نے پوچھا۔ کیا تم عمرو عیار کو جانتے ہو؟ زخام جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، میں عمرو عیار کو نہیں جانتا۔ یہ کون ہے؟ شہزادہ بہرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ عمرو عیار کون ہے، زخام جادوگر نے کہا، اور پھر وہ تفصیل سے اسے عمرو عیار کے بارے میں بتانے لگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادہ بہرام نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ تمہیں عمرو عیار کو قتل کر کے اس کا سر لے آنا ہوگا۔ اگر تم عمرو عیار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، زخام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں عمرو عیار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہوگی، شہزادہ بہرام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ زخام جادوگر نے چونک کر کہا۔ میری شرط یہ ہے کہ عمرو عیار کو قتل کرنے کے بعد تمہیں میرے ساتھ میری بہن کو بھی آزاد کرنا ہوگا، اور یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ تم پھر کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر تمہیں میری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی تمہارا کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، شہزادہ بہرام نے حتمی لہجے میں کہا تو زخام جادوگر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اسے وقتی طور پر شہزادہ بہرام کی بات مان لینی چاہیے، جب کام ہو جائے گا تو وہ شہزادہ بہرام کو ہلاک کر دے گا۔ ٹھیک ہے،
مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تم امرو عیار کو قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں کبھی بھی تمہاری بہن کو آزاد نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ اب تمہاری اور تمہاری بہن کی زندگی کا دار و مدار تمہاری کارکردگی پر ہے۔ میں تمہیں زنجیروں سے آزاد کر رہا ہوں۔ زخام جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر شہزادہ بہرام پر پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ کیا میں ابھی امرو عیار کو قتل کرنے نکل پڑوں؟ شہزادہ بہرام نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، جب تمہارے پاؤں زمین پر لگ جائیں تو تم آنکھیں کھول دینا۔ پہاڑی علاقے میں ایک گھوڑا موجود ہے، تم اس پر سوار ہو کر امرو عیار کے ملک جا سکتے ہو۔ زخام جادوگر نے کہا تو شہزادہ بہرام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زخام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ ایک جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ اس کی بیوی چاند تارا میکے گئی ہوئی تھی اور امرو عیار گھر پر خادموں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کا خادم جمال کمرے میں داخل ہوا تو امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آقا، ملک کاشان کا شہزادہ بہرام آپ سے ملنے آیا ہے، جمال نے بتایا۔ کیا؟ ملک کاشان کا شہزادہ بہرام مجھ سے ملنے آیا ہے؟ امرو عیار نے کہا۔ جی ہاں، اس نے کہا ہے کہ اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے، اس لیے میں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا ہے، جمال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو امرو سوچنے لگا کہ ملک کاشان کے شہزادہ بہرام کو اس سے کیا ضروری کام پڑ گیا ہے۔ اس نے ملک کاشان کا نام تو سنا ہوا تھا، لیکن وہ کبھی وہاں گیا نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان کی خاطر تواضع کرو، میں آ رہا ہوں، امرو نے کہا تو جمال پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا خیال ہے کہ شہزادہ بہرام کسی کام کے سلسلے میں ہی مجھ سے ملنے آیا ہے، امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا اور مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کرسی پر ایک نوجوان شہزادہ بیٹھا ہوا تھا جس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کے سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی تھی۔ اس کے نیام میں ایک تلوار موجود تھی۔ اس نے جب امرو عیار کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم شہزادہ بہرام، امرو نے اسے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیا آپ امرو عیار ہیں؟ شہزادہ بہرام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں ہی امرو عیار ہوں، آپ تشریف رکھیں، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے ہی لمحے شہزادہ بہرام نے بجلی کی سی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی اور اس نے امرو عیار پر حملہ کر دیا۔ امرو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شہزادہ بہرام اس پر اچانک حملہ کر سکتا ہے، اس لیے شہزادہ بہرام کی تلوار اس کے دائیں بازو پر لگی تو امرو کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس کے بازو سے خون نکلنے لگا۔ شہزادہ بہرام، آپ نے مجھے تلوار کیوں ماری ہے؟ امرو نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا، مگر شہزادہ بہرام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس نے پھر امرو عیار پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس بار امرو عیار اس کے حملے کے لیے بالکل تیار تھا، اس لیے اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور کمرے کے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ شہزادہ بہرام نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی تھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو عیار کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادہ بہرام کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر امرو نے بجلی کی سی تیزی سے جالے الیاسی نکال کر شہزادہ بہرام پر پھینک دیا۔ جالے الیاسی شہزادہ بہرام پر گرا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس میں قید ہو گیا۔ شہزادہ بہرام نے جالے الیاسی سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شہزادہ بہرام نے جالے الیاسی پر تلوار بھی ماری تھی مگر پھر بھی وہ جالے الیاسی سے نہ نکل سکا تھا۔ امرو غصیلے اور حیرت بھری نگاہوں سے شہزادہ بہرام کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یقیناً شہزادہ بہرام کے روپ میں اس کا کوئی دشمن جادوگر ہے جو اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیس بدل کر آیا ہے۔ امرو عیار کو بازو میں زخم کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر طلسمی مرہم نکال کر اپنے بازو کے زخم پر لگایا تو چند لمحوں کے بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ امرو عیار، مجھے جالے الیاسی سے نکال لو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، میں آج تمہارا سر کاٹ کر ہی لے جاؤں گا، شہزادہ بہرام نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر تم مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری بہن زخام جادوگر کے قبضے میں ہے اور زخام جادوگر نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارا سر اس کے پاس لے جاؤں تو وہ مجھے اور میری بہن شہزادی مہرین کو آزاد کر دے گا۔
ورنہ وہ مجھے ہلاک اور میری بہن شہزادی مہرین کو اپنے پاس قید کر لے گا اور اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ شہزادہ بہرام نے کہا تو امرو عیار زخام جادوگر کا نام سن کر چونک پڑا۔ اس نے زخام جادوگر کا نام پہلی بار سنا تھا۔ کیا تمہاری بہن شہزادی مہرین زخام جادوگر کے قبضے میں ہے؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تم مجھے اس جال سے نکالو، نہ جانے یہ کیسا جال ہے جس پر میری تلوار اثر ہی نہیں کر رہی۔ شہزادہ بہرام نے شیر کی طرح بپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر جال الیاسی پر تلوار ماری، لیکن اس بار بھی اس کی تلوار جال الیاسی کو نہ کاٹ سکے تو وہ جھنجھلا گیا۔ شہزادہ بہرام، زخام جادوگر کون ہے اور وہ مجھے کیوں ہلاک کرانا چاہتا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ شہزادہ بہرام نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو امرو سمجھ گیا کہ شہزادہ بہرام کو معلوم نہیں ہے کہ زخام جادوگر اسے کیوں ہلاک کرانا چاہتا ہے۔ امرو چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے امرو عیار، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس جال سے تو باہر نکالو۔ شہزادہ بہرام نے امرو کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، مگر اس نے شہزادہ بہرام کی بات انسنی کی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی۔ سلیمانی تختی؟ مجھے بتایا جائے کہ زخام جادوگر کون ہے اور وہ مجھے کیوں ہلاک کرانا چاہتا ہے؟ امرو نے سلیمانی تختی کو حکم دیتے ہوئے کہا تو دوسرے ہی لمحے سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ زخام جادوگر نے شمال کی طرف سرخ پہاڑیوں کے عقب میں ایک جادوئی محل بنایا ہوا ہے جہاں وہ اپنے غلام دیووں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا ہے۔ زخام جادوگر کے پاس طلسم ہوشربا کی ریاست وادی طلسم کا رہنے والا جاکاٹا جادوگر گیا تھا اور اس نے زخام جادوگر سے درخواست کی تھی کہ اگر وہ تمہیں ہلاک کر دے تو وہ اسے 10 صندوق خزانہ دے گا۔ چنانچہ زخام جادوگر نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے شہزادہ بہرام کو بھیج دیا۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ یہ پڑھنے کے بعد امرو عیار کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے اور اسے یاد آ گیا کہ چند روز پہلے جاکاٹا جادوگر کے بیٹے بھاکو جادوگر نے کوکاف کے بادشاہ کی چھوٹی بیٹی تتلی پری کو اغوا کر لیا تھا اور کوکاف کے بادشاہ کی درخواست پر وہ تتلی پری کو بھاکو جادوگر کی قید سے آزاد کرانے طلسم ہوشربا گیا تھا، جہاں بھاکو جادوگر نے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امرو نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تتلی پری کو آزاد کرا کر کوکاف چلا گیا تھا۔ کوکاف کے بادشاہ نے تتلی پری کو آزاد کرانے پر اسے بہت سارا خزانہ دیا تھا۔ مجھے شہزادہ بہرام نے بتایا ہے کہ اس کی بہن زخام جادوگر کی قید میں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ امرو نے پھر پوچھا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادہ بہرام سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی بہن شہزادی مہرین زخام جادوگر کی قید میں ہے کیونکہ وہ شہزادی مہرین سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس نے انکار کر دیا ہے۔ زخام جادوگر نے شہزادہ بہرام کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ امرو عیار کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر نہ لے آیا تو وہ اسے نہ صرف ہلاک کر دے گا بلکہ اس کی بہن شہزادی مہرین کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے گا۔ سلیمانی تختی پر ابھرے ہوئے الفاظ پڑھنے کے بعد امرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ امرو نے سلیمانی تختی زنبیل میں ڈالی اور مہمان خانے میں آ گیا۔ جال الیاسی میں قید شہزادہ بہرام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ امرو عیار، مجھے اس جال سے نکالو۔ شہزادہ بہرام نے تیز لہجے میں کہا، کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ اب میں تمہیں اس وقت اس جال سے رہا کروں گا جب میں زخام جادوگر کو ہلاک کر کے تمہاری بہن شہزادی مہرین کو آزاد کرا لوں گا۔ امرو عیار نے کہا، کیا تم اسے ہلاک کرو گے؟ لیکن کیسے؟ وہ تو بہت طاقتور جادوگر ہے۔ میں نے بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ شہزادہ بہرام نے چونک کر امرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جتنا بڑا اور طاقتور جادوگر ہو مگر میرے سامنے وہ مچھر کی طرح ہے۔ میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، زخام جادوگر کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اب میں چلتا ہوں تاکہ میں زخام جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار سکوں۔ امرو عیار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، پھر وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ شہزادہ بہرام کی حیرت سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ رک جاؤ امرو عیار، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، شہزادہ بہرام نے تیز لہجے میں کہا تو امرو رک کر پلٹا اور شہزادہ بہرام کے قریب آیا۔ تم میرے ساتھ کیوں جانا چاہتے ہو؟ امرو عیار نے کہا۔ امرو عیار، میں نے تمہارے لہجے سے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم واقعی زخام جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو۔ مجھے معاف کر دو
اور مجھے اس جال سے باہر نکالو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا، بلکہ آج سے تم میرے دوست ہو۔ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے زخام جادوگر کا انجام دیکھ سکوں۔ شہزادہ بہرام نے وعدہ کرتے ہوئے کہا تو امرو چند لمحے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے شہزادہ بہرام، تم نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے، اور مسلمان کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اس لیے میں تمہیں جال سے آزاد کر رہا ہوں، امرو عیار نے کہا، اور پھر اس نے جال الیاسی کو حکم دیا تو دوسرے ہی لمحے جال الیاسی اچھل کر امرو عیار کے ہاتھ میں آ گیا اور شہزادہ بہرام آزاد ہو گیا۔ تلوار بدستور شہزادہ بہرام کے ہاتھ میں تھی۔ امرو عیار نے جال الیاسی واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ امرو عیار، تمہارا بہت بہت شکریہ، اب چلیں؟ شہزادہ بہرام نے امرو عیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ بہرام، اگر ہم اکٹھے گئے تو ہو سکتا ہے کہ زخام جادوگر ہم دونوں کو مارنے کی کوشش کرے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں الگ الگ ہی زخام جادوگر کے محل جانا چاہیے، امرو عیار نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن زخام جادوگر نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں اسے کیا جواب دوں؟ شہزادہ بہرام نے پوچھا۔ تم کہہ دینا کہ امرو عیار اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، ویسے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، اس لیے اگر زخام جادوگر نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، امرو عیار نے کہا۔ تو شہزادہ بہرام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، شہزادہ بہرام نے کہا، اور پھر امرو عیار اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ امرو کے گھر کے باہر ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ شہزادہ بہرام اس گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت بڑھ گیا، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد امرو عیار نے بھی اپنی زنبیل سے طلسمی مور نکال کر اسے زمین پر کھڑا کیا تو وہ یکلخت بڑا ہو گیا۔ امرو عیار طلسمی مور پر سوار ہو گیا۔ آقا، کہاں چلنا ہے؟ طلسمی مور نے انسانی آواز میں پوچھا تو امرو نے اسے جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی مور نے اپنے بڑے بڑے پر فضا میں پھڑ پھڑائے اور پھر وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ فضا میں بلند ہوتے ہی وہ شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دور امرو عیار کو شہزادہ بہرام نظر آ گیا، جو گھوڑے پر سوار تیز رفتاری سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ امرو نے طلسمی مور کو حکم دیا کہ وہ شہزادہ بہرام کے پیچھے پیچھے چلے تو طلسمی مور نے اپنے اڑنے کی رفتار کم کر دی اور شہزادہ بہرام سے کافی فاصلے پر اڑنے لگا۔ زخام جادوگر اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھا شہزادہ بہرام کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادہ بہرام کو امرو عیار کو قتل کرنے کے لیے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ شہزادہ بہرام امرو عیار کو قتل کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے یا خود اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے، زخام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو اسی وقت زمین پر ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے، مجھے بتاؤ، کیا شہزادہ بہرام امرو عیار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ زخام جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، شہزادہ بہرام امرو عیار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہے، کاغذی پتلے نے بتایا تو زخام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا؟ او، کیسے؟ کیا امرو عیار کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے شہزادہ بہرام کو اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ زخام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں میرے آقا، امرو عیار کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادہ بہرام آپ کے حکم پر اسے قتل کرنے آیا ہے۔ شہزادہ بہرام امرو عیار کو قتل کرنے اس کے گھر گیا۔ اس نے جب دروازے پر دستک دی تو امرو عیار کا خادم باہر نکلا اور شہزادہ بہرام نے خادم کو اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ امرو عیار سے بہت ضروری کام سے ملنے آیا ہے۔ تو خادم شہزادہ بہرام کو مہمان خانے میں بٹھا کر امرو عیار کو بتانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی امرو عیار مہمان خانے میں آیا تو شہزادہ بہرام نے تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار امرو عیار کے بازو پر لگی اور وہ معمولی زخمی ہو گیا تھا۔ دوسری بار جب شہزادہ بہرام نے امرو عیار پر حملہ کیا تو اس بار امرو عیار نہ صرف اس کے حملے سے بچ گیا بلکہ اس نے شہزادہ بہرام کو اپنے کراماتی جال میں قید کر دیا۔ شہزادہ بہرام نے اس کراماتی جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں نکل سکا۔ پھر امرو عیار نے اس سے پوچھا کہ وہ اسے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے تو شہزادہ بہرام نے اسے بتا دیا کہ وہ زخام جادوگر کے حکم پر اسے قتل کرنے آیا ہے۔ اگر وہ اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر نہ لے گیا تو زخام جادوگر نہ صرف اسے ہلاک کر دے گا بلکہ وہ شہزادی مہرین کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے گا۔
اب شہزادہ بہرام امرو عیار کا دوست بن گیا ہے اور امرو عیار آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے۔ کاغذی پتلے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو زخام جادوگر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شہزادہ بہرام اب کہاں ہے؟ زخام جادوگر نے پوچھا۔ آقا، شہزادہ بہرام آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے، جبکہ امرو عیار بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کاغذی پتلے نے جواباً کہا تو زخام جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، زخام جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا یکلخت غائب ہو گیا۔ زخام جادوگر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شہزادہ بہرام امرو عیار کو قتل کرنے کی بجائے اس کا دوست بن جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں امرو عیار مجھے کیسے ہلاک کرتا ہے، زخام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی تو چند لمحوں کے بعد کالا دیو اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کالے دیو نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کالے دیو، شہزادہ بہرام اور امرو عیار میرے محل کی طرف آ رہے ہیں، تم اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور ان دونوں کو محل کے قریب آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دو، جلدی جاؤ، زخام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، کالے دیو نے اسی لہجے میں کہا اور پھر پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ بہرام، مجھ سے غداری کرنے کی سزا تمہیں موت ہی ملے گی، ہا ہا ہا، زخام جادوگر نے بھیانک انداز میں کہکا مارتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر تالی بجائی تو اسی لمحے ایک کنیز اندر داخل ہوئی تو زخام جادوگر نے اسے کھانا لانے کی ہدایت کی تو چند لمحوں کے بعد وہ اس کے لیے کھانا لے آئی اور وہ کھانا کھانے لگا۔ امرو عیار طلسمی مور پر سوار شہزادہ بہرام سے کچھ فاصلے پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ اب جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ اس جنگل کے بعد سرخ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور سرخ پہاڑیوں کے عقب میں ہی زخام جادوگر کا محل تھا۔ شہزادہ بہرام کا گھوڑا انتہائی تیز رفتاری سے آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ جنگل سے نکل کر جیسے ہی پہاڑی علاقے میں پہنچے تو امرو عیار کو دور سے ہی 3 دیو دکھائی دیے جو انتہائی تیزی سے اڑتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دیو کالا تھا۔ دیو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر امرو عیار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ ارے، یہ دیو ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ امرو عیار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ آقا، یہ تینوں دیو زخام جادوگر کے حکم پر آپ کو اور شہزادہ بہرام کو ہلاک کرنے آ رہے ہیں۔ اسی لمحے امرو عیار کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ او، کیا زخام جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں اس کے محل کی طرف آ رہا ہوں؟ امرو عیار نے پوچھا۔ جی ہاں میرے آقا، اس نے جادوئی کاغذی پتلے سے آپ کے اور شہزادہ بہرام کے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ شہزادہ بہرام آپ کو قتل کرنے میں ناکام رہا ہے اور اب وہ آپ کا دوست بن گیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ طلسمی مور، جلدی سے شہزادہ بہرام کے قریب ہو جاؤ، امرو عیار نے طلسمی مور کو حکم دیتے ہوئے کہا تو طلسمی مور نے تیزی سے غوطہ لگایا اور شہزادہ بہرام کے قریب ہو گیا۔ شہزادہ بہرام، زخام جادوگر کے بھیجے ہوئے دیو ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، امرو عیار نے تیز لہجے میں شہزادہ بہرام سے مخاطب ہو کر کہا۔ او، کیا زخام جادوگر بھی ان کے ساتھ ہے؟ شہزادہ بہرام نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، صرف 3 دیو ہی ہیں، امرو عیار نے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے تینوں دیو ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ امرو عیار نے بھی بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی تھی۔ 2 دیو نے امرو کو دائیں بائیں سے گھیر لیا تھا جبکہ ایک کالے دیو نے شہزادہ بہرام پر حملہ کر دیا تھا، لیکن شہزادہ بہرام نے خود کو دیو کے حملے سے نہ صرف بچایا تھا بلکہ اس نے کالے دیو پر تلوار سے وار بھی کر دیا تھا۔ تلوار کالے دیو کے بازو پر لگی تھی اور اس کا بازو گاجر کی طرح کٹ کر دور جا گرا تھا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی تھی اور اس کے کٹے ہوئے بازو سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگ گیا تھا۔ اسی لمحے شہزادہ بہرام نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی تلوار کالے دیو کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر زمین پر جا گری اور کالا دیو بھی زمین پر جا گرا اور تڑپنے لگا۔ امرو عیار کو گھیرنے والے دیو نے بھی اس پر حملہ کر دیا تھا، لیکن امرو نے بجلی کی سی تیزی سے جھکتے ہوئے تلوار حیدری دائیں طرف والے دیو کی گردن پر مار دی تھی۔ تلوار حیدری اس دیو کی گردن پر لگی تو اس کی گردن کٹ کر زمین پر جا گری اور اس کا باقی جسم بھی زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا، جبکہ بائیں طرف سے حملہ کرنے والا دیو اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس دیو نے اپنے ساتھی کو مرتے ہوئے دیکھا
تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پرندے کی طرح غوطہ لگایا اور امرو عیار کی طرف بڑھا۔ دیو جیسے ہی امرو عیار کے قریب آیا تو امرو نے تلوار حیدری بلند کرتے ہوئے اس کی گردن پر مارنے کی کوشش کی، لیکن دیو یکدم غوطہ لگا گیا اور تلوار حیدری اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، اسی وقت دیو نے ایک جھپٹا مار کر ایک ہاتھ سے امرو عیار کا دایاں ہاتھ جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی اور اس کی گردن دبانے لگا۔ امرو عیار کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے دیو کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن چھڑانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن دیو کی گرفت بہت سخت تھی۔ شہزادہ بہرام نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے تلوار امرو عیار کی گردن پکڑنے والے دیو پر پھینک دی۔ تلوار دیو کی پشت پر لگی اور اس نے دردناک چیخ مارتے ہوئے امرو عیار کی گردن اور دایاں ہاتھ چھوڑ دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر پشت کے بل جا گرا تو تلوار اس کے پیٹ سے باہر نکل آئی۔ شہزادہ بہرام، میری جان بچانے کا بہت بہت شکریہ، امرو نے شہزادہ بہرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ امرو دوست، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، وہ دوست ہی کیا جو اپنے دوست کے مشکل وقت میں کام نہ آئے، شہزادہ بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ پہاڑیوں کے عقب میں پہنچے تو امرو عیار کو دور سے ہی ایک بہت بڑا محل دکھائی دینے لگا۔ امرو عیار نے زمیل سے طلسمی موتی نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا تاکہ اگر زخام جادوگر اس پر جادوئی وار کرے تو وہ اپنے وار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ زخام جادوگر کے محل کا دروازہ گولائی کی صورت میں بنا ہوا تھا۔ شہزادہ بہرام اور امرو عیار محل کے دروازے سے گزر کر محل کے اندر داخل ہو گئے تو امرو عیار کو ایک بدصورت جادوگر نظر آیا جس نے اپنے دائیں ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی زخام جادوگر ہے، جبکہ زمین پر ایک شہزادی بیٹھی ہوئی تھی جس نے سرخ رنگ کے کپڑے اور سر پر نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ تم دونوں وہیں رک جاؤ ورنہ میں شہزادی مہرین کو خنجر مار کر ہلاک کر دوں گا، زخام جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ بہرام نے یکدم اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی تھی جس سے اس کا گھوڑا ہنہناتے ہوئے رک گیا تھا۔ تو شہزادہ بہرام اچھل کر نیچے اتر آیا جبکہ امرو عیار کا طلسمی مور بھی رک کر فضا میں معلق ہو گیا تھا۔ امرو عیار، اگر تم شہزادی مہرین کی زندگی چاہتے ہو تو خود کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں شہزادی مہرین کو ہلاک کر دوں گا، زخام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں خود کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں شہزادی مہرین کو شہزادہ بہرام کے حوالے کرنا ہوگا، امرو عیار نے کہا۔ امرو عیار، تم نے اپنے منہ میں طلسمی موتی رکھا ہوا ہے، اسے نکال کر میرے پاس پھینکو تاکہ میں جادو کے ذریعے تمہیں جال میں قید کر سکوں، زخام جادوگر نے کہا۔ تو امرو سوچ میں پڑ گیا۔ آقا، آپ طلسمی موتی منہ سے نکالیں، میں آپ کو دوسرا موتی دے دوں گا، آپ وہ موتی اس کی طرف پھینک دینا۔ زخام جادوگر جیسے ہی نقلی طلسمی موتی منہ میں رکھے گا تو اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ جل کر راکھ بن جائے گا۔ اسی لمحے محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو امرو دل ہی دل میں محافظ بونے کی عقل مندی کی داد دینے لگا۔ پھر اس نے اپنے منہ سے طلسمی موتی نکال لیا تو اسی لمحے محافظ بونے نے زمین سے نکل کر ایک موتی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امرو نے طلسمی موتی انگلیوں کے درمیان پھنسا لیا تھا تاکہ اگر زخام جادوگر امرو عیار پر جادوئی وار کرنے کی کوشش کرے تو امرو فوراً طلسمی موتی منہ میں رکھ لے۔ امرو عیار نے نقلی موتی زخام جادوگر کی طرف پھینک دیا تو زخام جادوگر نے تیزی سے موتی جھپٹ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ موتی اپنے منہ میں ڈال لیا تو اچانک ایک جھمکا ہوا اور زخام جادوگر کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ زخام جادوگر بوکھلا گیا اور اس نے منتر پڑھ کر اپنے جسم میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے منتر نے آگ پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ جلد ہی جل کر راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ زخام جادوگر کے مرتے ہی اس کا محل اور گھوڑا وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ بہرام اور شہزادی مہرین حیرت بھری نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ زخام جادوگر ہلاک ہو چکا ہے، شہزادہ بہرام، امرو نے شہزادہ بہرام سے مخاطب ہو کر کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ امرو دوست، تم نے زخام جادوگر کو کیسے ہلاک کیا ہے؟ وہ موتی کیسا تھا اور اس کے جسم میں آگ کیسے بھڑک اٹھی تھی؟ شہزادہ بہرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو امرو نے اسے موتی کے متعلق مختصر طور پر بتا دیا۔ امرو دوست، تم نے میری اور میری بہن شہزادی مہرین کی جان بچا کر ہم پر احسان کیا ہے اور میں تمہیں اس کا بہت بڑا انعام دوں گا، شہزادہ بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو امرو انعام کا سن کر خوش ہو گیا۔ پھر شہزادہ بہرام اور شہزادی مہرین امرو عیار کے طلسمی مور پر سوار ہوئے
اور طلسمی مور عمرو عیار کے حکم پر ملک کاشان کی طرف بڑھ گیا۔ ملک کاشان پہنچ کر جب شہزادہ بہرام نے اپنے وعدے کے مطابق عمرو عیار کو انعام دیا تو عمرو کی بانچیں پھیل گئیں۔ اتنا انعام اس سے پہلے اسے کسی ملک کے شہزادے یا بادشاہ نے نہیں دیا تھا جتنا اسے شہزادہ بہرام نے دیا تھا۔ جب عمرو اپنے ملک بصرہ کی طرف روانہ ہوا تو وہ بہت خوش تھا اور خوشی سے طلسمی مور پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔